کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا مجھے یہ حکم ہجرت کا آ گیا ہے، اب ایسا کرو میرے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں۔ یہ بھی دیکھو بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مانتے تو نہ تھے، یعنی نبی اور رسول تو نہ مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے اور اپنی عناد اور دشمنی کا پوری طرح مظاہرہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پورے علاقے میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی سچا تھا نہ امانت دار تھا۔ اس لیے کافروں کو جب کوئی اپنی خاص امانت کسی کے پاس رکھنا ہوتی تو وہ دیکھتے تھے، لیکن کوئی نظر نہ آتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس لا کر اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں امانتیں موجود ہیں، اس کے اوپر دیکھ لو یہ ان کی امانت، یہ ان کی امانت، یہ فلاں کو تمہیں پہنچا دینا ہے صبح میں تو ابھی نکل جاؤں گا اور تم میری چادر لے کر میرے بچھونے پہ سو جانا، لیکن گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جیسے کہ میری حفاظت کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جن کو کہا جاتا ہے شیر خدا، واقعی شیر تھے، ایسے موقع پر جبکہ وہ جان رہے کہ سب اللہ کے نبی کو ختم کرنے تلے ہوئے یہاں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں گے، میں تنہا یہاں رہ جاؤں گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ سب مل کے مجھ کو مار ڈالے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر یقین بھی ہے اور اللہ نے جو ہمت اور طاقت اور بہادری و شجاعت دی اس کا بھی یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کو گوارا کیا، چادر اوڑھ کے سو گئے۔ لوگ جو ہے کبھی کبھی جھانک کے بھی دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، ابھی جب اٹھ کر باہر نکلیں گے تو ہم ان کو مار ڈالیں گے، لیکن اندر گھسنے کی ان لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ ان لوگوں نے باہر سے کھڑے ہو کر جھانک ٹانک تو کیا، لیکن کسی نے یہ ہمت نہ کی کہ گھر کا دروازہ کھول کے گھس جائیں، اس لیے کہ عرب کے دستور کے مطابق کسی آدمی کا زنانہ مکان کے اندر گھسنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن گھروں کے اندر گھسنے کی ان کو عادت نہیں تھی، اتنی شرافت تو ان میں بھی تھی۔ لیکن آج کا دور ایسا آیا کہ یہ شرافت مسلمانوں سے ختم ہو گئی۔ دیکھو کافر ہیں، بڑے بدبخت ہیں، جہنمی ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے اتنا ادب اور لحاظ ان کو بھی ہے کہ کسی کے مکان میں گھسنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ جبریل امین کے حکم کے مطابق تیار ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں کافروں کے درمیان سے۔ کیسے نکلتے ہیں؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی بھر کے مٹی لے لی اور پھر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے پھونک ماری اور جتنے کافر وہاں چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف اس طرح پھینک ڈالا۔ وہ ایسا ہوا کہ وہ ہر ایک جو وہاں موجود تھا اس کی آنکھ کے اندر جا کر پڑ گئی۔ وہ مٹھی بھر خاک جتنے وہاں لوگ موجود تھے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی اور سب ملتے رہ گئے، اور اتنے میں اللہ کے نبی بیچ میں سے ہی نکل کے چلے گئے اور کسی کو پتا تک نہ چلا کہ یہاں سے آپ نکل کے چلے گئے۔ اب لوگ سوچتے ہی رہے کہاں سے آئی مٹی، کچھ اڑ گئی، شاید ہوا چلی ہوگی۔ اسی طرح سب کے سب آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن وہاں سے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ اسی انتظار میں ابھی وہاں بیٹھے ہیں کہ صبح ہوگی تو نکلیں گے، صبح ہوگی تو نکلیں گے، اور جب صبح ہوگی وہ نکلیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر۔ وہ ویسے بھی تیار ہی تھے، پہلے ہی سے اونٹ بھی تیار کر دیے، ایک اونٹ اپنے لیے، ایک اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ایک اپنے بیٹے کو تیار کیا جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ۔ ان کو تیار کیا کہ وہ دن بھر مکہ مکرمہ میں ادھر ادھر گشت کرتے رہیں گے، لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، اور خبریں لا کر رات میں غار حرا میں غار ثور میں پہنچائیں گے۔ غار ثور کو جانا طے ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کے مکان سے نکل کر سب سے پہلے غار ثور جائیں گے، پھر وہاں 3 دن قیام ہوگا، 3 دن کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ المنورہ جائیں گے۔ یوں طے ہوا تھا پروگرام۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہاں گشت کرتے رہنا، لوگوں کے درمیان جو جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو جو پلان یہاں بنتے رہتے ہیں، وہ ہمیں آ کے غار ثور میں رات میں سنا دینا۔ اور اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو تیار کر دیا کہ وہ ابو بکر صدیق کی بکریاں چلاتے تھے۔ ان سے کہا کہ تم دن میں ادھر ادھر بکریاں چلایا کرو اور رات میں غار ثور آ جانا، وہاں دودھ نکال کر بکریوں کا ہم کو پلا کے چلے جانا۔ یہ کھانے کا انتظام کر دیا، اور ایک بات یہ طے کر دی کہ ایک شخص تھا یہودی، اور وہ معمولی مزدور تھا، اور راستوں سے کچھ واقف تھا، راستے جانتا تھا کہاں کہاں کیسے کیسے جاتے ہیں، اور اس کے لیے یوں طے کر دیا گیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط، یہودی تھا۔ اس کے لیے طے کیا کہ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر ہماری رہبری کرے گا اور مدینہ منورہ کا راستہ دکھائے گا۔ یہ ساری باتیں طے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور تشریف لے گئے۔ غار ثور میں جب چلنے لگے غار ثور کی طرف تو حضرت ابو بکر صدیق عجیب بے قراری کی حالت میں تھے، ان کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی کے سامنے چلنے لگتے اور اچانک پھر پیچھے آ جاتے، پھر 2 4 5 6 قدم پیچھے چلنے کے بعد پھر اچانک سامنے آ جاتے، سامنے چلتے رہتے، پھر پیچھے آ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کہ کبھی کبھی پیچھے چلتے ہو اور کبھی کبھی اچانک سامنے آ جاتے ہو اور سامنے چلنے لگتے ہو، کیا مقصد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن سامنے سے آ سکتا ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں کہ آپ کو بچا دوں، اور کبھی جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا تو پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی۔ اس کے بعد غار ثور پر پہنچے۔ غار ثور مدینے ہی میں ذرا فاصلے پر آبادی سے باہر ہے۔ وہاں پر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی 2 4 5 منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا اندر جاؤں گا اور اس کی صفائی کر ڈالوں گا، پھر آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی باہر کھڑے رہے اور ابو بکر صدیق اندر گئے اور کچھ کپڑے وپڑے جو اپنے ساتھ میں تھے اس کو لے کر غار حرا سے ساری دھول جو کچھ اس کے اندر غیر ضروری چیزیں تھی ان سب کو صاف کیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے۔
یہاں پر بیٹھ کر جو ہے باتیں کرتے اور پھر کبھی کبھی باہر بھی دیکھتے تھے غار ثور کے. ادھر تو یہ ہوا قصہ، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے پاس جو کافر لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، رات ہی میں ایک آدمی کہیں ادھر سے اتفاقاً آیا اور اس نے کہا بھائی یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم محمد کے انتظار میں ہیں. اس نے کہا محمد کے انتظار میں نے تو محمد کو وہاں دیکھا ہے، وہاں جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ویسے ہی کوئی بات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے اس آدمی نے دیکھ لیا تھا اور اس نے ان کو بتایا تو انہوں نے اسے توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں کیسے، ہم تو یہیں کھڑے ہوئے، کہاں گئے ہو؟ وہ تو اندر ہے، تم نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا. بہرحال وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو باہر تشریف لائے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے پوچھا کہاں ہے محمد؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہاں، میں اندر تھا، میں سو گیا تھا، ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں. اب وہ لوگ ہڑبڑانے لگے اور کہنے لگے وہ رات میں جس نے کہا تھا نا وہ بات سچی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو توجہ نہیں دی. اب یہاں پر پھر دوبارہ یہ سب لوگ بیٹھک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ جتنے تھے وہ تو وہاں کے نوجوان لوگ تھے، لیکن ان کے جو گرو گھنٹال تھے ان لوگوں کو جمع کیا گیا، مشورہ کیا گیا کہ وہ تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. علی تو موجود تھے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، اب کیا کیا جائے. ان لوگوں نے کہا کہ پھر تو لوگوں کو دوڑایا جائے، جہاں طرف جہاں جہاں راستے گزرتے ہیں وہاں دوڑایا جائے لوگوں کو، کہ جو آدمی بھی ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائے گے. یہ اس زمانے میں بہت بھاری بھرکم چیز تھی. 100 اونٹ، سرخ اونٹ. عرب کے اندر سرخ اونٹ ہوتے تھے جو بڑے بھاری مانے جاتے تھے، بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگوں کو دوڑاؤ اور اعلان کرو کہ جو آدمی بھی ان کو لے آئے گا، چاہے وہ زندہ پکڑ کے لائے یا مار کے پکڑ کے لے آئے، اسے 100 اونٹ کا عظیم انعام دیا جائے. اس لالچ میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر جانے لگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا. لوگ واپس آتے رہے اور مایوس ہوتے رہے. یہ سلسلہ تو ادھر رہا اور 6 میں گویا ہو رہی تھی، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں میں سے کوئی اللہ کے نبی کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا تھا غار ثور تک بھی. حضرت ابو بکر صدیق جو بیٹھ کے باہر ایسا دیکھ رہے تھے غار کے دروازے سے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بعض لوگوں کا پیر دیکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ فلاں کا پیر ہے، یہ فلاں کا پیر ہے، یہ لوگ تلاش کرتے کرتے ہمیں یہاں بھی آ گئے ہیں، اگر انہوں نے ذرا سا بھی سر یہاں جھکایا تو ہم نظر آ جائیں گے اندر. لیکن اللہ کی بھی عجیب قدرت، جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر سے باہر اس طرح نکالا کہ وہاں کافروں کا محاصرہ تھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ میں. یہ یقین حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو ان کو بھی تسلی ہو گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر تشریف فرما تھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت قاہرہ سے کچھ عجیب و غریب چیزیں پیدا کر دی. ایک تو یہ ہوا کہ اچانک وہاں ایک درخت اگ گیا اور غار ثور کے دروازے کے پاس، جس کی وجہ سے گزرنے والے جھانکے تو صاف طور پر نظر نہیں آ سکتا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرما دیا. دوسرا کام یہ کہ وہاں پر کچھ کبوتروں کو بھیج دیا، کبوتریوں کو بھیج دیا، اور ان کبوتریوں نے
وہاں پر انڈے ڈال دیے تھے اور وہ اس کو سینکتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ غار ثور کے دروازے پر مکڑیوں نے جالا تان دیا۔ جب ان لوگوں نے آ کر ادھر ادھر دیکھا، اور آئے کیسا تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر صدیق کے گھر پر جا کر وہاں پہلے معلوم کیا کہ ابو بکر ہیں نہیں ہیں، کہاں گئے پتہ نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قدم کے نشان نیچے نظر آ رہے ہیں۔ اب قدموں کے نشانوں کے بل وہ پہنچ گئے تھے غار ثور۔ اب ان کو اچھا نظر آ رہا تھا، ایک پیر ابو بکر کے ہیں، ایک پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ انہی پیروں کو فالو کرتے 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 غار ثور تک پہنچے۔ اب غار ثور پر پہنچے اور کہنے لگے یہاں تک تو ہم کو نشان مل گیا ہے، یہاں سے کہاں چلے گئے؟ غار ثور میں انہوں نے کہا نہیں، غار ثور میں تو جا ہی نہیں سکتے، دیکھو جالا موجود ہے، اگر وہ اندر گھستے تو جالا ٹوٹ جاتا، جالا تو یوں ہی موجود ہے، اندر جانے والا جائے گا تو جالا کیسے رہے گا؟ اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے انڈے سینک رہے ہیں، اگر کوئی یہاں سے گیا ہوتا تو ایک کبوتر اپنے انڈوں کو لے کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، یہیں کیسے بیٹھے رہتے؟ معلوم ہوتا ہے نہیں یہاں اب اندر کون جائے گا، چلو یہاں۔ اللہ نے ایسی حفاظت کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ راتیں 3 راتیں تھی جو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزاری۔ 3 راتوں تک وہ قصہ چلتا رہا کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر آتے، خبریں سناتے رات میں، اور عامر بن فہیرہ بکریوں کو لا کر دودھ دوہتے اور پلا جاتے، اور پھر تیسرے دن وہاں سے سفر شروع ہوا اور پھر مدینہ پہنچے تھے۔